خلافت یزید کی مخالفت۔ مدینہ میں پہنچ کر عبداللہ نے کہا کہ یزید ہرگز مستحق خلافت نہیں۔ جو یہ آدمی 10 گئے تھے جن میں منذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو انہوں نے 1 لاکھ درہم دیے تھے اور دوسروں کو 10 ہزار، تو ان میں سے عبداللہ نے کہا کہ یزید ہرگز مستحق خلافت نہیں، کیونکہ وہ خلاف شرع کاموں میں مصروف دیکھا جاتا ہے۔ اس کے مسلمان ہونے میں بھی کلام ہے، اس سے تو مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ یزید نے آپ کو خوب انعام و کرام دیا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ہم نے اس لیے قبول کر لیا کہ ہمیں مقابلہ کی طاقت نہ تھی۔ ان باتوں کو سن کر لوگ یزید سے بے حد متنفر ہو گئے۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی کہ یزید کو معزول کر دیا جائے۔ چنانچہ قریش نے عبداللہ بن متی اور انصار نے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو اپنا اپنا سردار منتخب کر کے یزید کی خلافت و حکومت کا انکار کر دیا۔ عثمان بن محمد بن مروان بن حکم اور تمام بنو امیہ، جن کی تعداد مدینہ میں 1000 کے قریب ہو گئی، یہ رنگ دیکھ کر کچھ تو مدینہ سے باہر چلے گئے اور کچھ مروان بن حکم کی حویلی میں پناہ گزین ہوئے۔ اہل مدینہ نے تمام بنو امیہ کو جو ان کے ہاتھ آئے گرفتار قید کر لیا۔ صرف مروان کے بیٹے عبد الملک کو، جو سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فقیہ مدینہ کی خدمت میں ہمہ وقت موجود رہتا اور مسجد سے باہر کم نکلتا تھا اور بہت ہی عابد و زاہد اور نیک سمجھا جاتا تھا، کچھ نہیں کہا۔ ان حالات کی اطلاع بنو امیہ نے یزید کے پاس دمشق پہنچائی۔ یزید نے فوراً ایک خط آبا عبداللہ بن زیاد کو لکھا کہ منذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس کوفہ میں گیا ہوا ہے، فوراً اس کو گرفتار کر کے قید رکھو اور مدینہ کی طرف ہرگز نہ جانے دو۔ آبا عبداللہ بن زیاد چونکہ یزید سے خوش نہ تھا، کیونکہ اس کی کوئی قدردانی اور عزت افزائی قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلہ میں یزید نے نہیں کی تھی، لہذا اس نے فوراً منظر کو مدینہ کی طرف رخصت کر دیا اور یزید کو لکھ دیا کہ آپ کا خط آنے سے پہلے منظر مدینہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ تو منظر نے مدینہ پہنچ کر عبداللہ بن حنظلہ اور عبداللہ بن متی سے کہا کہ تم کو چاہیے کہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر بیعت و خلافت کرو۔ چنانچہ سب مل کر علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میرے باپ اور دادا دونوں نے خلافت کے حصول کی کوشش میں اپنی جانیں گنوائیں۔ میں اب ہرگز اس خطرناک کام کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آپ کو قتل کرنا پسند نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ سے باہر ایک موضع میں چلے گئے۔ اللہ اکبر! مروان جو ماہ دیگر بنو امیہ اپنی حویلی میں قید تھا، اس نے عبد الملک کے ہاتھ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی زین العابدین کے پاس کہلوا بھجوایا کہ آپ نے جو کچھ کیا بہت ہی اچھا کیا۔ ہم اس قدر امداد کے خواہ ہیں کہ ہمارے بعد قیمتی اموال اور اہل و عیال جن کی اس جگہ گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس بھجوا دیتے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منظور کر لیا اور مروان بن حکم نے رات کی تاریکی میں پوشیدہ طور پر اپنے اہل و عیال اور قیمتی اموال علی بن حسین کے پاس ان کے گاؤں بھیج دیے۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے حالات یزید کو لکھ کر بھیجے اور اپنی نسبت لکھا کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور بنو امیہ کی حمایت و افات میں ممکن کوشش بجا لا رہا ہوں۔ یزید نے مدینہ کے حالات سے واقف ہو کر نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ تم مدینہ جا کر لوگوں کو سمجھاؤ
کہ ان کے حرکات سے باز رہیں اور مدینہ میں کشف و خون کے امکانات پیدا نہ کریں۔ نیز عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرو کہ تم یزید کے پاس گئے اور وہاں سے انعام و کرام حاصل کر کے خوش و خرم رخصت ہوئے، لیکن مدینہ میں آ کر یزید کی مخالف بن گئے اور بیعت فسق کر کے یزید پر کفر کا فتویٰ لگا کر لوگوں کو ادھر ابھارتے ہو، یہ کوئی مروانگی اور دنائی کا کام نہیں کیا۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زین العابدین سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ۔ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زین العابدین سے مل کر میری طرف سے پیغام پہنچاؤ کہ تمہاری وفاداری کارگزاری کی ضرور قدر کی جائے گی۔ بنو امیہ سے جو وہاں موجود ہیں کہو کہ تم میں سے اتنا بھی کام نہ ہوا کہ مدینہ میں فتنہ پیدا کرنے والے 2 شخصوں کو قتل کر کے اس فتنے کو دبا دیتے۔ یہ باتیں سن کر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سانڈی پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف چلے۔ مدینہ میں آ کر انہوں نے ہر چند کوشش کی اور سب کو سمجھایا، مگر کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوا۔ مجبوراً وہ مدینہ سے دمشق واپس آ گئے اور تمام حالات یزید کو سنا دیے۔